بتا کر بنا لوں، میں کہاں جاؤں؟ ان بے نور آنکھوں کا کیا کروں؟ تم کس قدر بے وفا، کتنے سختی ہو، میں تمہارے خدا سے تمہاری شکایت کروں گی۔ دیکھو تم نے میری کیا حالت کر دی ہے۔ مجھے اس خالی نظر سے وحشت ہوتی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ تم بھی بتاؤ میں کدھر جاؤں؟ بنا لوں، یہ رسمی جوابی نہیں ہے، یہ رسم عاشقی نہیں ہے، یہ بے بسی، یہ تنہائی کب تک؟ تمہاری طرف سے یہ بے رخی، کتنا روؤں، کتنا گڑ گڑاؤں، اب تو میری آنکھوں نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ کب تک انتظار کی اذیت سہوں؟ تمہارا قصور بھی نہیں، بھلا تمہیں میری حالت انسان کی کیا خبر؟ اگر خبر ہوتی اور پھر بے رخی دکھاتے تو قصوروار ہوتے، لیکن تمہیں کیا معلوم؟ تم تو یہی سمجھ رہے ہوگے ثروت مند زلیخا ناز و نیم میں غرق، خوش و خرم زندگی بسر کر رہی ہوگی۔ ویسے تم اسے یاد کیوں کرنے لگے جس نے پرسوں تمہیں زندان میں ڈالا اور اذیتیں پہنچائی؟ مجھے تو اسی بات پہ کہ تم نے مجھے سزا نہیں دی تمہاری شکر گزار ہونا چاہیے۔ باوجود ان تمام تہمتوں، سازشوں اور خیانت کے جو میں نے تمہارے خلاف کی ہے، یہ کیسی بے جا توقع ہے نا؟ میں تم سے جمع مرتی محبت و وفاداری کی توقع رکھتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ تم ہمیشہ دشمنوں کے شر اور زمانے کے سرد و گرم سے امان میں رہو، لیکن زلیخا ہرگز نا امید نہیں ہوگی۔ اب تک میں نے تمہاری فراق میں زندگی گزاری تھی، آج کے بعد تمہارے انتظار میں گزار دوں گی۔ ہمیشہ تمہارے انتظار میں گزار دوں گی، انتظار میں گزار دوں گی۔ یوسف،
یوسف، آپ یہاں کیوں سو رہے ہیں؟ ایک پل کو آنکھ لگ گئی تھی، میں نے پھر اسے ضرورت مند ضعیفہ کو خواب میں دیکھا. کیا وہ بالکل بھی مانوس نہیں لگتی؟ کیوں نہیں؟ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے اسے کہیں دیکھا ہے، لیکن جتنا بھی غور کرتا ہوں پتہ نہیں چلتا کہ اسے کب اور کہاں دیکھا ہے. معلوم نہیں اس کا چہرہ واضح کیوں نہیں دکھائی دیتا. تمام ضرورت مند اور خستہ حال خواتین کے نام محکمہ اعداد و شمار کے حوالے کر دیں، شاید ان میں سے کوئی نام مانوس ہو یا اس کے بارے میں کچھ پتہ چل جائے. اگر مصلحت خدا بندی ہوتی کہ اسے پہچانوں تو یقیناً اس کا چہرہ واضح نظر آ جاتا. یوں ناآشنا رہنا یقیناً حکمت سے خالی نہیں. غالباً آنکھ ماہو اور کاہنان شکوہ و شکایات کی غرض سے آخناتون کے پاس جانا چاہتے ہیں، جبکہ جناب فرما روا تنہا ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتے، سو میری موجودگی وہاں ضروری ہے. کیا آپ کی موجودگی واقعی بہت ضروری ہے؟ ہاں، میرا خیال ہے بت پرستی سے جنگ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. یقیناً معبد کے گندم کے ذخائر اب تک ختم ہو گئے ہوں گے. تم دونوں یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا نہیں چلی جاؤ یہاں سے. ہم اپنی بہنوں کو کیسے چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ شاید حلیہ سفر اور باغبان کو آپ سے اتنی دلی وابستگی نہ ہو، لیکن میں اور تاما آپ کو یوں تنہا نہیں چھوڑ سکتی. ایک بار کہہ دیا نا کہ چلی جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دو. مجھے تم لوگوں کی ہمدردی کی ضرورت نہیں. جاؤ، تم لوگ آزاد ہو. أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
पर फरमा रवाए मुक्तदर मिस्र जनाब आमून होतब। ओ कहिए जनाब आखमहू, हमें कैसे याद किया? अगर मजबूर न किया जाता तो आपके कीमती वक्त में मुखिल न होता। सुन रहा हूं, किसने आपको मजबूर कर दिया है? मैं आपकी खिदमत में जनाब यूजारसिफ की शिकायत लेकर हाजिर हुआ हूं। क्या उन्हें ये हक पहुंचता है कि वो काहिनान माबद को गंदुम, दरहम और दिनार के इवज फरोख्त किया करें? क्यों हक नहीं पहुंचता? गंदुम अवाम का सरमाया और उनकी बरसों की मेहनत का समर है, तो फिर माबद आमून को ये गंदुम बिला मुआवजा क्यों दी जाए? गंदुम बला शुबा अवाम की है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आमून भी अवाम से ताल्लुक रखता है और काहिनान माबद लोगों के ईमान के मुहाफिज हैं। अगर माबद आमून की नेक दुआएं आपके शामिल हाल न होती तो क्या आप लोग वसी पैमाने पर गंदुम की जखीरा साजी में कामयाब हो सकते थे? लेकिन हमें आपसे इत्तेफाक नहीं। जहां तक हमें पता चला है, आप लोगों ने तो अपनी भरपूर कोशिश की थी कि लोगों को जनाब यूजारसिफ के साथ अदम ताउन पर उकसाएं और उन्हें गंदुम को हुकूमत तहवील में देने से बाज रखें। ये तमाम बातें बेबुनियाद हैं जो फैलाई गई हैं। वक्त आने पर हम आपको ये साबित भी कर देंगे। लेकिन मेरा बुनियादी सवाल ये है कि अब जबकि आप अवाम के खादिम काहिनों को रकम के एवज गंदुम बेचना ही चाहते हैं, तो 3 गुना ज्यादा कीमत पर क्यों? इसलिए कि आप साहिब इस्तिताअत हैं और दौलत और सरबत रखते हैं। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि खुदाए आमून की सेमुजर से भरी हुई तिजोरियों के मुंह थोड़े से खोल दिए जाएं? क्या खुदाओं के इन खजानों को कड़े वक्त में भी काम नहीं आना चाहिए? माफ कीजिएगा, ऐसा मालूम होता है जैसे माबद आमून के खजानों को खाली करने के लिए बिसात बिछाई गई है। क्या आपको गंदुम खरीदने पर किसी ने मजबूर किया है? नहीं, किसी ने मजबूर नहीं किया। उसी वजह से हम गंदुम को महंगे दामों खरीदने पर राजी नहीं हैं। हालांकि हम उससे कई कम कीमत पर गंदुम और उसे खरीद सकते हैं। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं जनाब आखमाहू। आप जहां से